ایکشن کو جی جی یعنی جنرلی جیسے آپ شہد نکالتے ہو یعنی خالصہ بیسکلی ہم اردو میں بھی خالص ہے یہ، خالص ٹھیک ہے. پیور چیز. تو جنرلی اعمال میں انڈاؤٹیڈلی ملاوٹیں ہوتی ہیں، ان ملاوٹوں سے اپنے ایکشن کو پاک کرنا، ٹھیک ہے، لبنن خالصاً، جیسے دودھ نکلتا ہے گوبر اور خون کے بیچ میں سے، پیور ہو کے الگ ہو جاتا ہے. تو یعنی یہ ایک انٹینشنل ایفرٹ ہے، ایک ورب ہے جو انسان کو کرنا پڑتا ہے کہ یا اللہ میں نے اپنے ایکشن کو لوگوں کی نظروں سے اور ایکسپریسی سے پاک کرنا ہے. اچھا دوسری چیز وہ یہ کہ ابن القیم کہتے ہیں کہ اخلاص یہ ہے کہ آپ یہ نہ چاہو کہ میرے اعمال کوئی دیکھے، یعنی ناٹ ڈیزائرنگ anybody to see your actions and not desiring anyone to reward you with those actions. آپ سمجھتے ہیں صرف اللہ یہ چاہنا بلکہ یہ ناپسند کرنا کہ لوگ دیکھیں، یہ اخلاص ہے بیسیکلی. اس کا اپوزٹ یہ ہے کہ انسان کو چھپانا اپنے ایکشنز کو. اور یعنی سو اس میں سارا جو اس میں جو کرکس ہے وہ یہ ہے کہ اٹس اے ورب، پیوریفائی کرنا اپنے ایکشنز کو، لوگوں کی نظروں سے بچانا ہے اپنے اعمال کو، اور صرف جو ایک چیز ڈیزائرڈ ہو یہ ہو کہ اللہ کا چہرہ یعنی اللہ کی رضا ہی مقصود اور مطلوب ہو. اینڈ بائی نو مینز، واللہ اخوان ہم اس ٹاپک پہ بات تو کر رہے ہیں لیکن بائی نو مینز یا فار اے فریکشن آف اے سیکنڈ ڈو ناٹ تھنک وی آر این اتھارٹی آن دس سبجیکٹ. یہ صرف ہم اپنے آپ کو ریمائنڈ کروانے کے لیے اور لوگوں تک یہ نالج ڈسیمینیٹ کرنے کے لیے بات کر رہے ہیں، ورنہ اللہ ہی جانتا ہے کہ دلوں کے حالات کیسے ہیں، رائٹ. تو یس انشاءاللہ لیٹس کنٹینیو کہ اس حوالے سے اس میں بلکہ آپ نے بھی جو بات کی نا، اس میں لوگوں کے ذہن میں یہ بھی آ سکتا ہے کہ پھر پبلکلی دعوت اگر اپنے نیک اعمال کو بچانا ہے، چھپانا چاہیے، تو وائی گیو دعویٰ پبلکلی پھر ہر کوئی. تو اس کو بھی تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں آپ لوگ بھی کہ وائی از اٹ آلسو امپورٹنٹ. مینلی یہ کہ آپ نے اپنے انٹرنل جو ورکنگ ہے نا اس پہ کام کرنا نہیں چھوڑنا. جی ہر وقت اپنی نیت کے اوپر ایک چیک رکھنا، ایک چیک. بلکہ میں تو کہتا ہوں سبحان اللہ، اچھی کمپنی کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ارد گرد والے لوگ نا کبھی کبھار آپ کے اوپر چیکس اینڈ بیلنسز کرتے ہیں. اور میرے خیال سے ہر انسان کو نا کوئی ایک دو کچھ سنسیئر دوست یا فیملی یا وائف ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کے اوپر نا چاہیے ایک ہونے چاہیے. آپ الاؤ کریں کسی کو کہ یار کیپ اے چیک آن می. اگر آپ کو لگے نا کہ میں ادھر ادھر ہل رہا ہوں یا کچھ میری گڑبڑ ہو رہی ہے کچھ چیز، تو آپ مجھے ریمائنڈ ضرور کرائیں. اور جیسے آپ نے بات کی نا الوی کہ پبلکلی دعوت دینا، دیکھیں دعوت ایک عبادت ہے نا، اس سے پبلکلی یہ شیطان پھر دعوت سے روکے گا، پھر پبلکلی نماز پڑھنے سے روکے گا، پھر کوئی بھی پبلک کام کرنے سے روک دے گا، آپ کہیں نہیں رہیں گے. تو اخلاص یہ بھی ہے کہ لوگوں کے لیے کوئی کام نہیں کرنا اور لوگوں کے لیے کوئی کام چھوڑنا بھی نہیں ہے. سو لیونگ این ایکٹ آف ورشپ بیکاز آف پیپل، یہ بھی انسنسیئرٹی میں آتا ہے. تو بس کرتے جانا اللہ کی رضا کے لیے، اور یہ رکھنا ہے. دیکھیں کبھی وہ سبحان اللہ یار ہم بھی نا بڑے دل کرپٹ ہو جاتے ہیں، کبھی نا ہم بڑے بڑے کاموں میں نا نجات ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، لیکن نجات چھپی ہوتی ہے چھوٹے چھوٹے کاموں میں جو اخلاص والے ہوتے ہیں. وہ جو سبحان اللہ ایک تابعی اللہ ابو ہریرہ کے پاس آئے، بلکہ انفیکٹ مدینہ آئے اور مسجد نبی میں انٹر ہوئے، اور دیکھیں ایک شخص تھا، اسے گرد کچھ لوگ اکٹھے ہیں. تو وہ پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا ابو ہریرہ. واٹ این امیزنگ وے ٹو بمپ انٹو اے صحابی. تو کہتے ہیں جب لوگ ان سے سیکھتے رہے پڑھتے رہے، میں بھی بیٹھا رہا، کہتے ہیں جب لوگ سب چلے گئے نا، میں اور ابو ہریرہ بیٹھ گئے رضی اللہ عنہ. تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ ابو ہریرہ میں تم سے سوال کرتا ہوں کہ آپ مجھے وہ حدیث سنائیں جو آپ نے ڈائریکٹلی اللہ کے نبی سنی ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کو آپ نے کمپریہنڈ کیا اور سمجھ لیا ہو. تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں تمہیں بتاتا ہوں. اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ان کا نا وہ تابعی کہتے ہیں کہ ان کا سانس پھولنا شروع ہو گیا اور ان کو نا پسینے آنا شروع ہو گئے. تو وہ کہتے ہیں پھر دوبارہ انہوں نے اپنے کانشیس میں اور کہا کہ اوکے میں تمہیں بتاتا ہوں. اور پھر وہ بتانے لگے تو ان کا سانس دوبارہ ان کو، یعنی فزیولوجیکلی سنسیئرٹی ایک ایسا برو ٹاپک ہے جو کہ ان صحابہ کو نا فزیولوجیکلی افیکٹ کرتا تھا، ان کو ہلا دیتا تھا. اور پھر دوبارہ بتانے لگے تو نہیں بتا پائے، پھر تیسری دفعہ بتانے لگے، جب بتانے لگے تو ہی فینٹڈ بیسک. اور جب وہ ان کو اٹھایا گیا اور ان کو سہارا دیا گیا تو ہوش میں آئے تو کہتے ہیں میں تمہیں اب بتاتا ہوں. اینڈ یو نو سبحان اللہ ہی ٹولڈ کہ جب قیامت کا دن شروع ہوگا اور اللہ تعالیٰ حساب لینے کے لیے اتریں گے تو تمام امتیں، کل امتیں جاثیت اپنے گھٹنوں پہ ہوں گی، تو 3 لوگوں کو بلایا جائے گا اور یہ 3 مسلمان ہوں گے. ابھی فرعون اور قارون اور حامان اور ابو جہل اور نتنیاہو، یہ بات ہے. 3 مسلمانوں کو بلایا جائے گا اور ایک ان میں سے قاری ہوگا.
ایک ان میں سے شہید ہوگا اور ایک غنی ہوگا. پہلے قاری کو بلایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ تم نے کیا کیا؟ میں تمہیں نالج دیا تھا، یا اللہ میں نے اس نالج کو لیا، دن رات قرآن پڑھا اور میں نے تیرے لیے اپنی لائف گزاری. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اور فرشتے بھی کہیں کہ کذب، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے لوگوں کے لیے کہا کہ لوگ تو یہ کہیں کہ یہ قاری ہے. اور پھر دوسرا شہید کو بلایا جائے گا کہ تو نے کیا کیا؟ یا اللہ تیری رضا کے لیے میں نے اپنی جان دے دی. نہیں، تو جھوٹ بولتا ہے، لوگ تجھے کہیں کہ تو جری ہے، بہادر ہے. اور تیسرا جو غنی تھا وہ کہے گا یا اللہ تیرے لیے مال خرچ کیا دن اور رات کو، تو نے لوگوں پہ صلہ رحمی اس لیے کی اور مال خرچ کیا تاکہ لوگ تجھے غنی کہیں کہ یہ تو بڑا بے نیاز ہے اور نوازنے والا ہے. تو جھوٹ بولتا ہے. اور اللہ کے میکا بول رہا یہ پہلے 3 لوگوں میں جن سے جہنم کو بھڑکایا جائے گا. اب دیکھنے میں تو اخوان واللہ ان لوگوں نے بڑے بڑے اعمال کیے، بڑے بڑے ایکشنز کیے، یعنی ایسے اعمال جو کہ گیم چینجرز ہیں. یعنی لوگ انوی کرتے ہیں کہ کاش میرا بیٹا ایسا بنے. شہادت سے بڑا مطلب اور کیا، مطلب گارنٹیڈ ہے جنت. اپنی جان بھی دے دی برو. اچھا اس میں تھوڑا سا نا آپ سوچیں نا ذرا بیک فٹ پہ جا کے، وہ اعمال جن میں باقی لوگ بھی شامل ہوتے ہیں، یعنی وہ آپ کا نا انڈیویجول عمل نہیں ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ نے کسی کو پیسے دینے، ڈیفینیٹلی کچھ لوگ اکٹھے ہوئے ہوں گے، آپ ان کو پیسے دے رہے ہیں، آپ نے صدقہ دے دیا. آپ جب جہاد کر رہے ہوتے ہیں آپ اکیلے تو نہیں کر رہے ہوتے، لوگ آپ کے ارد گرد ہوتے ہیں. آپ نے جو پڑھانا ہوتا ہے تو آپ ایک گیدرنگ میں ہوتے ہو. تو یعنی یہاں سے یہ پتہ چلا کہ آپ کی نیت زیادہ خراب تب ہوتی ہے جب لوگ آپ کے آس پاس ہوتے ہیں، یا ایٹ لیسٹ آپ کو پتہ ہوتا ہے کوئی مجھے آبزرو کر رہا ہے. تو اس میں علماء کہتے ہیں کہ اپنی جو پرائیویٹ عبادتیں ہیں ان کو بڑھا دو، اور چاہے آپ نے لسے مال بھی دینا ہے نا، آپ اکیلے دیا کرو. جیسے ہمیں وہ 7 خوش نصیب لوگوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے جو قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ پائیں گے. ان میں سے ایک بندہ وہ بھی تو ہے نا کہ جب وہ انفاق کرتا ہے، جب وہ مال دیتا ہے اپنے رائٹ ہینڈ سے، تو اس کے لیفٹ ہینڈ کو پتہ نہیں ہوتا. تو اٹ مینز اپنے آپ کو نا بندہ بچاتا رہے، جتنا آپ بچاؤ گے تو انشاءاللہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ the solution of ریا از الاخفاء. ریا سے بچنے کا سولوشن ہے وہ الاخفاء ہے، یعنی تنہائی کے اعمال کرنا ہے. ایون جیسے حضرت حذیفہ کے پاس ایک شخص آیا نا، کیونکہ وہ صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، رازدان تھے. پوچھا کہ میں منافق تو نہیں ہوں؟ تو انہوں نے بتایا تو نہیں کہ تو ہے یا نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ تم جب اتستغفر اذا اذنبت، جب تو گناہ کرتا ہے تو توبہ کرتا ہے؟ میں نے کہا جی. وتصلی اذا خلوت، اور جب تو اکیلے ہوتا ہے نماز پڑھتا ہے؟ انہوں نے کہا جی. کہتے ہیں اذهب ما جعلك اللہ من المنافقین، تجھے نے منافقین میں سے نہیں بنایا. تو یعنی جب انسان گناہ کرے تو اس کو ریمورس ہو، ریگریٹ ہو، وہ روئے اور وہ کانپ جائے، تڑپ جائے. دس شوز کہ ایک انسان وہ اللہ کے لیے کچھ کر رہا ہے، اس کو لوگوں کا ڈر نہیں ہے. اور سبحان اللہ سے یہ بھی ہے کہ جو انسان لوگوں کے ڈر سے گناہ چھوڑتا ہے یا لوگوں کے نظروں کی وجہ سے نیکی کرتا ہے، اگین دس از اے ویری بیڈ سائن دین، کہ آپ اگر لوگ نہ ہوتے گناہ کر لیتے، اور اگر لوگ ہیں تو آپ گناہ چھوڑیں. دس از اے سائن کہ اخلاص کی بہت کمی ہے اور ورک ان پروگریس ہے. اچھا اس میں آپ نے سبحان اللہ بڑی عظیم حدیث شیئر کی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ خود بے ہوش ہو جاتے ہیں ملٹیپل ٹائمز. کچھ لوگ تھے ایک جنگ کے بعد نا، غزوہ کے بعد، وہ نا ایک شخص کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ بندہ نا شہید ہوا. تو اللہ کے نبی کہتے ہیں تمہیں کیسے پتا وہ شہید ہوا ہے؟ وہ شہید نہیں ہے. تو اس کی نیت میں فالٹ تھا نا شیخ. اب آپ امیجن کریں ایک ایسا شخص ہے لا الہ الا اللہ، وہ جہاد اپیرنٹلی کرتے کرتے شہید ہو رہا ہے یا فوت ہو رہا ہے؟ شہید تو نہیں، فوت ہی ہوا ہے. نمبر 2، اس جنگ میں اللہ کے نبی بھی ہیں اور یہ اللہ کے نبی کے پیچھے پیچھے جہاد کرتا کرتا فوت ہوا ہے، لیکن دیکھیں کوئی اجر نہیں ہے. اپیرنٹلی اللہ کے نبی کو ڈیفینڈ کرتے کرتے یعنی اس کو نا سمجھنا بہت ضروری ہے. ایٹ ٹائمز ہم لوگ نا فزیکل اسپیکٹس پہ بہت فوکسڈ رہتے ہیں کہ یار میں نے نماز پڑھنی ہے، میں نے جہاد کرنا ہے، میں نے انفاق فی سبیل اللہ کرنا ہے، میں نے صدقہ دینا ہے، لیکن ہم نا اپنے دلوں کو ٹٹولتے نہیں ہیں. اور جب آپ پورے یعنی جب دین کا مزاج دیکھتے ہیں نا شیخ، اٹ آلویز اسٹارٹس فرام یور ہارٹ. جب تک آپ کا دل پیوریفائڈ نہیں ہے نا، اگر وجاء بقلب سلیم نہیں ہے
تو پھر آپ کا عمل چاہے وہ جتنا مرضی بڑا ہو, آپ نے ٹریلینز آف ڈالرز بھی دے دی ہیں اللہ کے راہ میں, آپ نے یعنی بہت زیادہ غزوات بھی کی ہیں, آپ نے 100 جنگیں بھی لڑی ہیں, اللہ کے ہاں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اور کانٹریری وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ جو شہادت کی تمنا کرتا رہتا ہے اور دعا کرتا رہتا ہے, ایون اف ہی ڈائز آن ہز ڈیتھ بیڈ ہی ول بی گرانٹیڈ شہادہ. ایک بندہ اللہ کے نبی کے ساتھ تھا, وہ شہید نہیں. اور ویسے ہم بھی ہر کسی کو جو شہید کہتے تھے نا, شہید فلاں فلاں, شہید بی بی بے نظیر بھٹو یا شہید فلاں فلاں, یہ شہید کا ٹھپا نہیں دینا چاہیے کسی کو. اگر کہنا بھی ہے کہ وہ شہید ہے تو کہیں شہید انشاءاللہ, ٹھیک ہے. تو یہ ایک چیز امپورٹنٹ ہے اس میں, فقہی ایک مسئلہ. تو یعنی اخلاص سے آپ وہ اعمال کا اجر پا لیتے ہو جو آپ نے کیا نہیں ہے. اچھا دیکھیں نا, بھی آپ انشاءاللہ کنٹینیو کیجیے گا. I was talking about this اخلاص العام, رائٹ, کہ آپ ایک پرٹیکولر ایکشن کرنے سے پہلے آپ نا جو اپیرلی چھوٹے چھوٹے کام لگ رہے ہوتے ہیں, شاید وہ نیکی کے کام نہیں لگ رہے ہوتے, آپ وہ بھی کمانے لگ جاتے ہو. اور واللہ میں آپ کو بتاؤں, یہ ایسی سیکرٹ ریسیپی ہے, اللہ کرے ہمیں سمجھ میں آ جائے اور ہم اس کو فالو کرتے رہیں. کہ جیسے معاذ بن جبل اور ابو موسیٰ الاشعری کا جو واقعہ ہے, تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں سیکرٹ نہ بتا دوں. دونوں ماشاءاللہ دے ور بیسٹ فرینڈس. تو ابو موسیٰ کہتے ہیں پلیز آپ بتائیں نا. جی. تو کہتے ہیں کہ انی لاحتسب نومتی کما احتسب قومتی, کہ میں اپنی رات کو سونے سے بھی فائدہ اٹھاتا ہوں جیسے میں رات کو قیام کرنے سے فائدہ اٹھاتا ہوں. اب اس کو آپ ایسے سمجھیں کہ دیکھیں, سونا اٹ سیلف عبادت نہیں ہے, از فار یور اون بینیفٹ, رائٹ. اب واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن نیکسٹ, دیٹ ول ڈٹرمن کہ آپ کا یہ عمل بابرکت ہوگا کہ نہیں ہوگا. اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ میں نے سونے کے بعد جب اٹھوں گا میں نے اپنے فیملی کے لیے نا حلال کمائی کرنی ہے, میں نے جد و جہد کرنی ہے, اور میں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت اچھی طریقے سے کرنی ہے, وہ تو آپ نے نیکی کرنی ہی کرنی ہے انشاءاللہ. اب دیکھیں نا کیسے آپ کی حسنات, آپ کی نیکی ملٹیپلائی ہوتے جا رہی ہیں. ایک تو آپ کی نیت, نمبر 2 آپ کا جو سونا ہے چاہے وہ 6 گھنٹے ہے 8 گھنٹے ہے وہ بھی نیکی بن جائے گا, پلس آپ نے جو وہ کام کرنا ہے وہ بھی نیکی ہو جائے گا. دیٹس وائی دی علماء سے کہ جب تم لیٹس سے نماز کے لیے جایا کرو نا, ایک مثال ہے کہ ابھی تھوڑی دیر میں نماز کا وقت ہونے لگا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یار میں ذرا 5 منٹ پہلے چلا جاؤں. میں وضو بناتا ہوں, وضو بنا کے میں مسجد گیا. اب لوگ نیت یہ کرتے ہیں کہ تحیۃ المسجد فار ایگزامپل, اس کو ثواب ہو گیا. اگر کوئی بندہ یہ نیت کرتا ہے تحیۃ المسجد, تحیۃ الوضو, اور میں 2 نفل یا کوئی 2 سنتیں اس کی رہ گئی, یا ہو سکتا ہے کہ یار ہو سکتا ہے کہ میں نے کبھی زندگی میں 2 فرض اپنے چھوڑے ہوں فجر کے, وہ بھی نیت کر لے, جہاں پہ 2 اس کو بینیفٹ ہونا تھا ملٹیپلائی ہوئے 4 ہو جاتا ہے, 8 ہو جاتے ہیں. تو اٹ مینز اس کہ اخلاص آپ کو نا ان جگہوں پہ لے کے چلا جائے گا, ان لیولز پہ لے کے چلا جائے گا جنت میں, جہاں پہ ہو سکتا ہے کہ عام عابد جو ورشپر ہے وہ نہیں جا سکے گا. And it all it happens because of your علم, کہ آپ کے پاس علم تھا. یار آپ نے یہ بات کی, پہلے بھی بات کی نا, میرے ذہن میں 2 اور جو چیزیں بڑی انٹرسٹنگ آئی نا, وہ آ رہا تھا کہ یہ جو ایک بندہ جس نے اتنی نیتیں بنانی ہے نا, اس کے پاس غور کرنے کا, سوچنے کا, اس کے دماغ میں یہ ٹائم ملے, اس کا دماغ میں یہ اسپیس ہو کہ وہ تسلی سے بیٹھ کے یہ سوچے صحیح نا. ہم جس ٹائمز میں رہ رہے ہیں نا برو, یہ فون کے اور اتنا کچھ ہمارے دماغوں میں چل رہا ہوتا ہے کہ ہمیں کسی چیز کے لیے نا غور و فکر کے لیے ٹائم بھی نہیں ہے ہمارے پاس. دیٹس پرابلم 1. دوسرا, ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ بڑے بڑے اعمال یا کوانٹٹی ڈزنٹ ریئلی میٹر انلیس اینڈ انٹل آپ کی نیت, اٹس دا کوالٹی دیٹ میٹرز. اور اسپیشلی رمضان میں ہمارے یہاں پہ ایک ہوتا ہے کہ یار یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی, صبح کلاس, خواتین اسپیشلی 2 گھنٹے کا درس قرآن, پھر شام میں یہ, پھر یہ, اینڈ اٹس لائک اے فاسٹ پیس رمضان چل رہا ہوتا ہے. لائک آپ بلکہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے رمضان میں ٹائم نہیں ہے جی, بہت زیادہ کچھ کر رہے ہیں. اینڈ وی فوکس آن دا کوانٹٹی آف دا عبادات ایز ویل, کہ تراویح بھی ہو جائے, قرآن اتنی تلاوت ہو جائے, جو کہ بہت اچھی چیز ہے. بٹ آئی تھنک سم ٹائمز اٹس بیٹر ٹو ایکچولی سلو ڈاؤن اے لٹل اینڈ اپنے آج جو عمل کرنے لگے ہیں نا اس کو جیسے کہتے ہیں اس کا ڈیو رائٹ دیں, احسان کے ساتھ عمل کریں. یو کین آپ نے اگر 1 گھنٹہ قرآن پڑھنا ہے نا, اس میں اگر کم پڑھا جاتا ہے نا لیکن کوالٹی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے, اس کے اندر تدبر بھی ہے, اس کے اندر غور و فکر, ایون اف یو سائٹ این آیت اینڈ آپ اس کی تفسیر پڑھتے ہیں اور آپ 5 منٹ بیٹھ کے سوچتے ہیں اس پہ,
غور و فکر کرتے ہیں, آپ اس کو اپنی لائف کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں, آپ سوچتے ہیں اچھا یار اس میں میرے لیے کیا لرننگ ہے, میں کہاں غلط جا رہا ہوں. دیٹس واٹ تدبر از ایک طرح سے. اینڈ دین سبحان اللہ تدبر میں بھی جو اس کا جو سارٹ آف فروٹس ہے نا وہ ہے آپ ایکشن ایکچوئل میں, کہ ونس یو ڈو غور و فکر اٹ ریزلٹس ان چینج ان یور بیہیویئر. وہ آپ کی زندگی میں نا کوئی عملی چینج لے کر آتا ہے. ایک ہے جیسے اعمال القلوب بھی جس کو ہم بولتے ہیں کہ جس میں آپ نے توبہ کر لی, وہ بیٹھے بیٹھے کر لی, یو ڈونٹ ہیو ٹو موو اراؤنڈ ٹو ڈو توبہ. بٹ دین دیر ایکشنز, جیسے آپ نے نا قرآن پڑھنے اور آپ نے کوئی جہنم کی آیت آپ کے سامنے سے آتی ہے, آپ بس گزر جائیں گے یا آپ اس پہ روکیں گے 2 منٹ کے لیے, یار ڈر پیدا ہو دل میں, آپ اس پہ غور کرتے ہیں, پھر سوچتے ہیں کون سے میرے اعمال ہیں جو مجھے اس طرف لے کے جا رہے ہیں, اینڈ دین یو ریپینٹ اوور دیم, اینڈ دین یو میک این ارادہ کہ یار وہ میں نے چھوڑنے ہیں, اینڈ دین یو آر کانشیس اباؤٹ دیم. یہ جو ہے نا واللہ یہ دس از بینگ مور کانشیس آف واٹ یو ڈوئنگ, وائی یو ڈوئنگ, یہ جو غور و فکر ہے واللہ یہ سو امپورٹنٹ ہے, اسپیشلی اس دور میں جہاں پہ نا یہ جو گیجٹس اور فونز ہیں ہماری اور لائف کو اتنا فاسٹ پیس بنا دیا ہے کہ ہمیں 5-10 منٹ کہیں ٹائم مل رہا ہے بیٹھنے کا نا تو ہم اس میں اس طرف چلے جاتے ہیں, اینڈ وی آر اوور لوڈنگ آر مائنڈس. کہ ہماری اور واللہ اس وجہ سے شاید ہم بہت سی عبادتوں میں نیت بنا ہی نہیں رہے کہ ہم یہ کیوں کر رہے ہیں. جیسے ہمارا وضو, ہماری نمازیں جس طرح کی ہو گئی ہیں, دیٹس این ایگزامپل آف جسٹ ایک یو نو ایک ایون وہ آپ کہتے ہیں نا کہ یو جسٹ ایون نیک اعمال بھی آپ دھڑ دھڑ کیے جا رہے ہو بٹ تھاٹ لیسلی. ہاں